السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ کا بڑا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک نیا دن دیا، اور آج تو روشنی میرے بیک گراؤنڈ میں ہے، تو اللہ نے رات کو استغفار پڑھنے کی بھی توفیق دی، اللہ نے رات کو درود شریف پڑھنے کی بھی دی، اور آج جمعہ کا دن ہے۔ درود شریف بہت پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، جتنا پڑھیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو درود کو ڈائریکٹلی جواب دیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا، جب میں چھوٹی چھوٹی سی مثال اس سے دیتی ہوں، ہم نے کسی کو سلام بھیجا تو ہمیں کسی کے پی اے کے تھرو آیا، اور کسی کو ہم نے سلام بھیجا کسی بڑے بندے کو تو ہمیں اس نے آ کے خود وعلیکم السلام کہا۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود ہمارے درودوں کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ میں آپ کا دن خیریت سے گزارے۔ آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے جناب بہت اپریسیشن اور بہت بڑی مجمع سے سیلیوٹ ٹو دوز ہارٹس ہو آر گوئنگ انڈر سم ڈیفیکلٹ سچویشنز، کیونکہ پاکستان ہے اور اس وقت سیلابوں میں ڈوبا ہوا ہے، اور خاندان کے بہت سے افراد مس ہو گئے ہیں، رات کے اندھیرے میں بہہ گئے ہیں، کئیوں کی لاشیں نہیں مل رہی۔ ابھی میری کل فرینڈ آئی ہوئی تھی یونیسیف سے، تو اتنی قسم پرسی کے حالت میں وہ ڈلیور ہو رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم ایسے روتے بھوتے رہتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کہ لوگوں کے گھر ان کے سامنے بہہ گئے اس بارش میں، وہ دیکھتے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان بھی پانی جو ہے وہ نیچے گرا رہا ہے، اور زمین بھی اگل رہی، زمین خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس پہ دفن کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لٹرلی ٹرنکس میں جو ہے نا وہ لے کے پھر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے ابھی اپنے روزگار کے مسئلے ہیں، کچھ کے لوگ مختلف ہیں، کچھ لوگوں کے ہیں اس سال ڈیتھس بہت ہوئی ہیں، تو کچھ لوگوں کے یہ ہے کہ کینسر سے بہت لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ میرے اپنے بھائی کی ہوئی ہے، دور جانے کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے پچھلی پوسٹ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ جس چیز سے، جس ٹراما سے آپ گزرتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ کا ٹراما ہے، اب لوگوں میں احساس کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اسلام ہے احساس کا نام، اسلام ہے معافی کا نام، اسلام ہے مل جل کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے تھے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنکھ میں درد ہے تو پورے جسم میں درد ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، آنکھ میں درد ہے تو آپتھمالوجسٹ کے پاس جا کے آنکھ کا درد ٹھیک کرائیں گے، ان کے جسم میں احساس نہیں رہ گیا کہ ان کے پورے جسم میں درد ہو۔ تو اگر آپ کسی ٹراما میں سے گزر رہے ہیں، پلیز آپ لوگوں کو مت بتائیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، مجھے اس میں سے میں گزر رہا ہوں۔ لوگ نہیں ہیں احساس کرنے والے، ایک بات کو مان لیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا اللہ آپ کا دوست ہے، آپ اللہ سے باتیں کریں، آپ درود شریف پڑھیں، اور آپ ہیلنگ فیز میں انٹر ہو جائیں ٹرامیٹک فیز سے، ٹھیک ہے؟ ٹرامیٹک فیز سے آپ ہیلنگ فیز میں انٹر ہو جائیں۔ اس سال میرے ماموں کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ میری امی کے لیے بھی بہت بڑا ٹراما۔ میری امی کے لیے دو ٹرامے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹا لوز کیا، اور ایک ایسا بھائی لوز کیا جن کو اس پہ وہ جان دیا کرتی تھیں، جو 6 سال چھوٹا، ڈو میڈیکل کالج کا گریجویٹ، لیکن ان کا غم وہی سمجھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا ہم جو بہت اگر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ احساس دے کہ ان کے اگر اب ہم یہ کہیں کہ امی ہمیں تو ایسی سچویشن نہیں تھی آپ کے بھائی سے اتنی، اور لیکن بات یہ نہیں ہے ہمیں تھی یا نہیں تھی، کیونکہ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بھائی بھائی ہوتا ہے، تو لیکن لوگوں میں آج کل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ٹرامیٹک فیز سے ہیلنگ فیز میں داخل ہوں۔ آپ لوگوں کو لوگ جو مرضی کہتے پھریں، آپ مت وہ کریں۔
اب میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی، اگر اب میں بالکل اداس ہو جاؤں، میں کسی ایسا ہوا ہے میرا کھانا کھانے کو دل نہیں کیا، میرا بات کرنے کو دل نہیں کیا، لیکن مجھے بس یہ پتہ ہوتا تھا کہ میرے پیشنٹس میری رسپانسبلٹی ہیں، تو میں نے ان کو دیکھنا ہے، اور میں نے ان کو دیکھنا ہے، میں خاموشی سے راؤنڈ کرتی تھی، میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا، مجھے رہ کے اس کی سب کچھ وہ یاد آتا تھا جس سے وہ گزرا ہے، اور ہر چیز وہ یاد آتی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، اٹس نیچرل، ٹھیک ہے، وی آر نارمل ہیومن بینگ جو یہ فیل کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ کسی کو کیا احساس ہونا ہے کہ میں نے بھائی لوز کیا، ان کی کیا اٹیچمنٹ میرے بھائی کے ساتھ، کسی کی بری فیلنگز ہوں گی، کسی کی اچھی فیلنگز ہوں گی، کسی کی نیوٹرل فیلنگز ہوں گی، یہ تو فیلنگز میری ہیں، اور کسی کو کیا پتہ، کہیں گے پتہ نہیں ڈاکٹر نبیلہ کیا ہے، یہ تو بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، ساروں کی ہوتی ہے، یہ تو نارمل سی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ احساس کریں، جس کو اپنے لوز کرتا ہے، ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے ملنا ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا کہ وہ ہماری نظروں سے ایک دم غائب ہو جاتا ہے، ایک چلتا پھرتا، ہم ایک جانور پالتے ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے پیرنٹس کو لوز کیا ہے، آپ نے کسی کو بھی ایسے اپنے اسپاؤس کو لوز کیا ہے، آپ نے کسی کو کیا ہے، تو پلیز ٹرومیٹک فیز سے ہیلنگ فیز میں داخل ہو جائیں، اور جو ہیلنگ فیز میں داخل ہو گئے ہیں، آئی سیلیوٹ دیم، اپنا ہنسنا بولنا نارمل رکھیں، ٹھیک ہے وہ کہہ لگانے کو دل نہیں کرتا، لیکن لگائیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کا دل نہیں مانے گا، کیونکہ دل جسم کا حصہ ہے، لیکن آپ نے اپنی روح کو خوش رکھنا ہے، آپ نے اپنی روح کو ہیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے زندگی میں واپس آنا ہے، اس لیے کہ صرف یہ سوچ کے ہی واپس آنا ہے کہ میں نے کیا پتہ اس کی میرے جو بھی میں ہو ایور آئی ہیو لاسٹ میں جو بھی ہے، اس کی روح آتی ہو، مجھے دیکھتی ہو، جو مجھے نہیں پتہ، جس پہ بہت ساری فلاسفیز ہیں، آئی ڈونٹ نو، مگر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ونس پرسن ڈائز اور اس کا کوئی تعلق نہیں، تو روحیں جاتی ہیں، جسم الگ ہوتے ہیں، پھر یہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو جسم کا یہ بہت بڑی فلاسفی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کا صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اگر میں اب بہت لو موڈ میں رہوں اور میں کام نہ کروں، اور میری وجہ سے کسی کو آسانی نہ پہنچے، کسی کا پین دور نہ ہو، کسی کی تکلیف دور نہ ہو، تو آپ یقین کریں کہ میں اپنا بھی لاس کر رہی ہوں اور اپنے لوڈ ون کا بھی کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ واپس آئیں، آپ جو بھی کام کر رہے تھے، آپ ٹیچر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، وٹ ایور یور پروفیشن از، آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور آپ اپنا کام نہ چھوڑیں، چاہے آپ کا ہنسنے کو دل کرتا ہے نہیں کرتا، آپ ہنسیں، آپ بولیں، یہی کرتے کرتے آپ ایک دن بڑی جلدی یو ٹیک لیس ٹائم ٹو بیکم نارمل، اور پھر آپ ان کا صدقہ جاریہ بنیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک انسانیت کو ڈپریشن سے بچا لیا، ایک انسانیت کو پین سے بچا لیا، آپ نے ایک انسانیت کو نہیں کہنا چاہیے، انسان کو، تو آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بچے کو جو سمجھتا تھا میں نالائق ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، گھر میں ماں بھی ڈانٹ رہی، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو ABCD نہیں سمجھ آ رہی، آپ ٹیچر ہیں، تو آپ نے اس کو بیٹھ کے پیار سے پڑھا لیا، تو اور اس بچے کو سمجھ آیا، اور اس کو فیلنگ آف ویل بینگ ہوئی نہیں، اور اس کو کہنا ہے نو بیٹا یو کین ڈو اٹ، بٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہارڈ ورکنگ کے بغیر کچھ نہیں ملتا، آپ کتنے بھی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہو، جب تک آپ تپسیا نہیں کریں گے، یہ نبیوں نے بھی کی ہے۔ تپسیا کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے، تپسیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت اپنے کمفرٹ زون سے نکل کے، بچوں کے کمفرٹ زون چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑوں کے کمفرٹ زون بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو نکل کے آپ نے محنت کرنی ہے، تو جس کو ایکسٹرا ضرورت ہے، اور چاہے وہ کتنا ہی انٹیلیجنٹ کو ذرا کم اور اس کو زیادہ، لیکن آپ نے ٹرومیٹک فیز سے نکلنا ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر طاری نہیں کرنا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت زوجہ محترمہ جن کی تھیں سب سے پہلی حضرت خدیجہ، ان سے ان کو بے حد لگاؤ تھا. تو اب دیکھیں میں ان کی امتی ہوں، اور اگر میرے میں احساس ہے تو میں سوچ سکتی ہوں کہ ان کو کتنا لگاؤ تھا اور وہ کیا فیل کرتے ہوں گے. آپ کا اسپاؤس ایک دم غائب ہو جائے، جو دکھ سکھ غم ہر چیز کا شریک ہو اور جو بہت نرم طبیعت کا ہو. تو انہوں نے عام حزن منایا تھا، تو وہ غمگین رہتے تھے، لیکن وہ نبی تھے نا، تو ان کے ساتھ اللہ میاں کی بہت ساری سپورٹ تھی. اب ہم نہ ہم اتنی عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہمیں، میرا خیال ہے ہم ابھی اس قابل ہیں. اللہ سے مانگتے تو ہیں اور اللہ ہمیں سپورٹ بھی کرتا ہے، لیکن وہ نبیوں والی سپورٹ تو ہمیں نہیں ملتی نا. اگر ہمیں یہی ملتی ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو ٹرومیٹک فیز سے نکال کے ہیلنگ فیز میں ڈالتے ہیں اور ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ میرے غم، دل کے غم کو کم کر دے، مجھے صدقہ جاریہ بنا دے اور مجھے بہترین انسانوں میں کی لسٹ میں شمار کر دے اور میری بہتری کر، تو ہمارے غم دور ہو سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں. ہم اپنی لائف کو دوبارہ نارمل ٹریک پہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے جو کسی مشکل سے گزر رہا ہے، رزق کی مشکل سے گزر رہا ہے، رشتوں کے لاس سے گزر رہا ہے، گھروں کی بدمزگی سے گزر رہا ہے، 110 پرابلمز آتے ہیں، ہر بندہ اس میں سے گزر رہا ہے. آپ پہلے تو اپنے آپ، پھر وہی بات ہے، اپنا خیال کریں، چھوڑ دیں. جو آپ کو نہیں سمجھنا چاہتا چھوڑ دیں، لیو اٹ، مت پرواہ کریں، کیونکہ لوگوں میں اب احساس نہیں رہ گیا. اس کو بات کو ایکسیپٹ کر لیں، نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے؟ یو آر ویری لکی اف یو ہیو 1 or 2 فرینڈس ہو کین انڈرسٹینڈ یو. ٹھیک ہے؟ اینڈ اف یو ڈونٹ ہیو دیز فرینڈس، کوئی بات نہیں، اللہ میں کو دے دے گا. اور اللہ پہ یقین کریں، اور اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے. جائے نماز میں بیٹھیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے باتیں کریں، اور اللہ کو یہ پسند بھی ہے کانٹیکٹ. ٹھیک ہے؟ اور آپ میں سے جو گزر رہا ہے وہ یہ سوچے کہ رازق بھی وہی ہے، خیر الرازقین بھی وہی ہے، خیر الحافظین بھی وہی ہے، سب سے بہتر حفاظت کرنے والا، سب سے بہتر رزق دینے والا. اور آپ یقین کریں کہ وہ فتح ہے، اس کا نام آپ کو دیں، وہ فتح دینے والا وہ ہے. فتح کیا ہے؟ ہمیں اپنے اوور کم کرنا. ٹھیک ہے؟ وہ ہے. اور ہر چیز کی صفت ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو اب آپ نے سمجھنا ہے، اور جو قادر ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب میں تو نہیں کہہ سکتی کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں نہیں ہوں، ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی. میں تو خود ڈپینڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ کے اوپر. میں تو اپنے رب کی ذات پہ ڈپینڈنٹ ہوں. میں تو اپنے رب سے مانگتی ہوں، یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، یا اللہ فضل، یا اللہ حفاظت، یا اللہ تیرا رحم چاہیے. ٹھیک ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یا اللہ تیری عظمت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، مجھے اس عظمت میں چھپا لے. آنیسٹلی میں ورکنگ وومن ہوں، لیکن if somebody gives me the option، میں کبھی باہر نہ نکلوں، میں چھپ جاؤں اور میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. بٹ I don't have any option because I have to be، مجھے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ بس اب آپ نے جو بھی آپ جس میں سے بھی گزارے ہیں، ہمت پکڑیں. کوئی ڈپریشن کی بات نہیں ہے. جو آج کل کٹس لگ رہے ہیں، سوئسائڈ ہو رہی ہے، پہلے اپنے نیچے کی طرف دیکھیں کہ لوگ سیلابوں میں کیسے رول رہے ہیں، پانیوں میں کے کناروں پہ بچے ڈلیور ہو رہے ہیں. وہ بچے ریسیسیٹیٹ کرنے کے لیے آکسیجن نہیں ہے. یونیسیف کے جو میرا تھوڑا سا انٹریکشن ہوا، وہ کٹس تھوڑی بہت پہنچ رہی ہیں. اور ہماری قوم، اللہ میں اس کو ہدایت دے، ذرا سی ایڈ آتی ہے، کہیں سے آتی ہے تو سیکنڈ کلاس چیزیں خریدیں گے، سیکنڈ کلاس چیزیں. آپ یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی ہماری اعلان دے، اور یا وہ چیزیں آئیں گی تو اس کو یوز بھی نہیں کرنے. کمبل گھر میں بچ جائیں گے،
کٹس پتہ نہیں کہاں بک جائیں گی. اللہ کا واسطہ یہ نہ کریں. ان لوگوں کو ہیلنگ فیز میں بھی جانے دیں. ٹھیک ہے، آپ مدد کریں. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے نا تو آپ دعا کریں. اور اگر آپ خود ہیں، آپ پلیز سب کوئی سوئسائڈل تھاٹس مت سوچیں. یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے یہ جو آج کل یہ کٹس لگانے کا رواج ہے، یہ نہیں کرنا. کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں. اگر آپ نے سوچا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو دونوں جہانوں پہ اور کتنے جہانوں کا مالک ہے، مجھے وہی والی بات کہ وہ تو میرا دوست ہے، مجھے اس سے دوستی کرنی ہے. آپ کا ہیلنگ فیز بہت تیز ہو جائے گا. اپنے آپ کو ہیل کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا خیال رکھیں. اور جو آپ کے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو آپ سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ کرے وہ مل جائیں ان سیلابوں میں، ان چیزوں، ان جو ڈیزاسٹرز ہوئے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ملتے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن پلیز غموں کو اپنے پر طاری نہ کریں، کیونکہ یہ بھی ایک نگیٹو فیلنگ ہے. ٹھیک ہے. اور کسی نے آپ کو آ کے ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا. آپ کے رب نے کرنا ہے اور آپ کے ول نے کرنا ہے. اپنی دل الگ ہے، روح کو ہیل کریں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، آج 16 منٹ اور 40 سیکنڈ کی ہو گئی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر طرف ڈپریشن ہے، ہر طرف مایوسی ہے. جس سے بات کروں وہ یہی کہہ رہا ہے مت مایوس ہو. پھر یاد کریں ان مع العسر یسرا. بعد بھی نہیں ہے، ساتھ ہے. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے. ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. 2 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو ریشورنس دی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تو وہ نبی کے امتی سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اگر وہ ہمیں جتنی تکلیف دے گا، میرا ایمان ہے اللہ میاں، تو ہمارے لیے بھی ان مع العسر یسرا کر دے. ہمارے روح، ہماری جسم، ہمارا سب کچھ تیرے تابع ہے اور ان کو ہیل کر دے. جتنے لوگ گمے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ مر گئے ہیں، اور تو سب کو دلوں کو سکون دے، سب اپنی نارمل لائف اٹین کریں. اور جو عذاب ہے سیلاب کا، بیماریوں کا، اور وائرل فیورز کا، اور ان کا اللہ تعالیٰ تو وہ سب کچھ ختم کر دے. اگر ہمارے اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں تو کہتا تیری رحمتیں بڑی وسیع ہیں، تو سب کے گناہ، میں سب کے بہاف پہ تیرے سے دعا مانگتی ہوں کہ سب کے گناہ معاف کر دے اور سب کو ہدایت دے اور سب ایک نئی زندگی شروع کریں. اور جو تو نے اشرف المخلوقات بنایا تھا نا، ایک خاص مخلوق بنائی تھی اللہ نے پیغمبروں نے منع کیا تھا. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرے بندے اشرف المخلوقات ہیں. تو آپ جو ہیں عام نہیں ہیں، آپ جن نہیں ہیں، آپ یہ شیاطین نہیں ہیں، آپ انسان ہیں. آپ اللہ کی بہت خاص اور پیاری مخلوق ہیں. آپ اللہ کے نمائندے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنا ہے. اچھے کپڑے پہننے، ضروری نہیں ہے بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوں، سستا سا جوڑا پہنیں، اچھا پہنیں، اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں اور خوش رہیں. لوگوں کو بھی اسمائل دیں، اپنے دل سے اسمائل دیں، اپنی روح کو خوش رکھیں. اللہ میں آپ کو ایک مایوسی سے بچائے اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. جب اپنا خیال رکھیں گے، خوش رہیں گے، تو پھر اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں گے. پھر آپ کو باہر کے پودے، پھول، آسمان، پرندے چہچہاتے سب آپ کو بہت اچھے لگیں گے. ٹھیک ہے. چلیں، اپنا بہت خیال رکھیں. اور اللہ میں آج کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، آپ رحمتوں برکتوں میں گزرے، اللہ کے خیر میں گزرے. اللہ میں شروں سے بچائے، کسی ہر قسم کے شر سے بچائے. اور جو لوگ ہماری لائف میں ٹاکسک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہماری لائف سے نکال دے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ بھی دعا مانگے. تھینک یو ویری مچ.